خطیب اہل سنت والجماعت حضرت مولانا سید حسن اسجد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سبھی سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ علماء اکرام، معزز حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے اس بستی میں جو ایک پرانی بستی ہے یہاں پر اس مدرسے کا قیام جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند کے ہاتھوں عمل میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد فرمائے، اس مدرسے کے فیض کو جاری فرمائے، اور جن مقاصد کو لے کر یہ مدرسہ قائم کیا گیا اللہ تعالیٰ ان مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مدارس اسلامیہ یہی ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مدارس موجود ہیں تو ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت ہو رہی ہے، شریعت کی حفاظت ہو رہی ہے، دین کی حفاظت ہو رہی ہے، اور دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دین لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے کر آئے، مدینہ میں جب کچھ سکون ہوا تو آپ نے مدرسے کو قائم فرمایا۔ طلبہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ اس مدرسے میں آ کر قیام فرماتے، اہل مدینہ ان کے کھانے پینے کا نظام کرتے، اللہ کا نبی ان کو سبق پڑھاتا، صحابہ سبق پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والوں کا امتحان لیتا، اور امتحان لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی کی سند عطا فرمائی۔ تو اللہ کے نبی نے دین سکھلانے کے لیے اور دین کو پہنچانے کے لیے جو طریقہ مدینہ المنورہ میں اختیار فرمایا تھا تقریباً 1450 سال پہلے، وہ یہی طریقہ تھا جس طریقے پر آج ہمارے اس ملک کے اندر یہ مدرسے قائم ہیں اور دین کی خدمت کو انجام دیا جا رہا ہے۔ بہت لمبی تفصیل ہے، 1400 سال سے کیسے مدینہ منورہ، پھر اس کے بعد بغداد، پھر اس کے بعد سمرقند اور بخارا، پھر اس کے بعد آپ کا یہ ملک اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوتے آج سے تقریباً 250 سال پہلے
دیوبند کو اس کا مرکز بنایا اور پھر دیوبند سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی وہ تعلیم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی تھی، اس تعلیم کو پھر دنیا تک پہنچانے کا کام دیوبند اور اکابرین دیوبند اور علماء دیوبند نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ جو قائم کیا گیا یہ آپ کے دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جس طریقے سے سانس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر سانس نہیں ہے تو زندگی باقی نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ان مدرسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ مدرسے موجود ہیں تو ایمان کی بقا رہے گی، اور یہ مدرسے اگر خدا نخواستہ ختم ہو گئے تو ہمارے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ مدرسے ہیں تو قرآن پڑھانے والے آپ کو مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو حدیث پڑھانے والے مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو نماز پڑھانے والے مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو امامت کرنے والے مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو اذان دینے والے مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو نماز جنازہ پڑھانے والے مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو آپ کے بچوں کے کان میں اذان دینے والے مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو آپ کو قبر میں سنت کے مطابق اتارنے والے مل رہے ہیں، یہ مدرسے موجود ہیں تو اللہ کا دین آپ تک پہنچ رہا ہے، اور خدا نخواستہ یہ مدرسے نہ رہے تو اللہ کے دین کو پہنچانے والا پھر کوئی میسر نہیں ہوگا۔ یہی ملک ہے جس وقت اس ملک کے اندر انگریز حکومت کیا کرتے تھے اور یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے علماء کو، یہاں سے مدرسوں کو، یہاں سے قرآن کو ختم کر دیا جائے، تو وہاں ملک کے اندر جب 50,000 علماء کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تو اسی ملک کے اندر وہ صورتحال تھی کہ نماز جنازہ پڑھانے والا عالم نہیں ملا کرتا تھا، اسی ملک کے اندر وہ صورتحال تھی کہ جب مردے کے اندر سے بدبو آنے لگتی تھی تو انہیں بغیر جنازے کے نماز پڑھائے ہوئے ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے پھر اس ملک کے اندر اسلام کی حفاظت کے لیے، ملک کے اندر انگریز سے لڑنے والے پیدا کرنے کے لیے، ملک کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کے لیے، ملک کی مٹی کے لیے اپنے خون کو بہانے والے بنانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے پھر مدرسے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دیوبند کی بستی میں جو مدرسہ قائم کیا گیا وہ کیوں قائم کیا گیا؟ اس لیے کہ انگریز سے لڑنے والے ختم ہو گئے تھے، ملک کو آزاد کرانے والے ختم ہو گئے تھے، ملک کے لیے لڑنے والے ختم ہو گئے تھے، ملک کے لیے بلیدان دینے والے ختم ہو گئے تھے۔ اب کہاں سے ان کو لایا جائے، کیسے ان کو تیار کیا جائے؟ تو یہ مدرسہ بنایا گیا۔ اس مدرسے کے اندر ان لوگوں کو پیدا کیا گیا جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے سروں کو کٹانا اپنے لیے باعث فخر سمجھا، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ آج دنیا کے وہ لوگ جو اقتدار پر بیٹھ کر مدرسے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان مدرسوں کا کردار کیا ہے، وہ نہیں جانتے کہ مدرسے کیوں بنائے گئے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ مدرسے کے اندر کیا سکھلایا جاتا ہے، وہ نہیں جانتے کہ مدرسے کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر تو ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بنا کرتے، ہم نے مدرسے ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کرنے کے لیے نہیں بنائے ہیں۔ کوئی اگر گھر کے اندر بھینس باندھتا ہے تو وہ بھینس بچہ دیتی ہے، وہ بھینس انڈا نہیں دیا کرتی ہے۔ اگر کوئی مرغی پالتا ہے تو وہ مرغی انڈے دیا کرتی ہے، وہ مرغی بچے نہیں دیا کرتی۔ ہم نے یہ مدرسے نہیں بنائے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، ہم نے مدرسے بنائے تاکہ حافظ قرآن پیدا کیے جائیں، ہم نے مدرسے بنائے تاکہ محدث پیدا کیے جائیں، مفسر پیدا کیے جائیں، دین کو بتلانے والے پیدا کیے جائیں، نماز پڑھانے والے پیدا کیے جائیں، قرآن پڑھانے والے پیدا کیے جائیں، اپنے ملک کے اوپر مرنے والے پیدا
کیے جائیں، اپنے ملک پر اپنی گردن کو کٹانے والے پیدا کیے جائیں۔ اور الحمدللہ مدرسہ پہلے دن سے آج تک جس معاملے کے لیے، جس کردار کے لیے مدرسے کو قائم کیا تھا، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے مدرسہ اپنے کردار کے اندر 100% کھرا اترا ہے۔ کوئی اس ملک کے اندر اس تاریخ کو نہیں پیش کر سکتا جو تاریخ مدرسے والوں نے پیش کی ہے۔ وطن کے لیے قربانی دینے والوں کو اگر تمہیں ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھنی ہے تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، ملک کے اوپر کیسے جان کو لٹایا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، ملک کو کیسے ملک پر قربانی دی جاتی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی تاریخ اٹھا کر پڑھو۔ اگر ملک پر مر مٹنے والوں کی تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہو تو شیخ الہند مولانا محمود حسن کے جتنے شاگرد ہیں ان شاگردوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، سید احمد شہید کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، شاہ اسماعیل شہید کی تاریخ اٹھا کر پڑھو۔ مولانا یہ جو دنیا کے اندر ان 50,000 علماء کی تاریخ اٹھا کر پڑھو جنہیں دلی سے لے کر اور پاکستان کے قصہ خانی بازار پشاور تک درخت کے اوپر لٹکا کر جنہیں پھانسی دے دی گئی تھی۔ ملک پر مر مٹنے والے ایسے ہوتے ہیں جو ان مدرسوں نے دیے ہیں۔ ان مدرسوں سے نکل کر اپنے وطن پر قربان ہونا اگر کہیں سکھلایا جاتا ہے تو مدرسوں میں سکھلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی بستی میں یہ مدرسہ قائم ہے، اور بھی مدرسے ہیں۔ اس مدرسے کو بنایا گیا تاکہ آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ آج سب سے بڑا المیہ، اے لوگوں، تمہارے سامنے تمہارے ایمان کی حفاظت ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرو، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کرو، اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کرو۔ اگر تمہیں اپنے بچوں کا ایمان پیارا ہے تو تمہیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی ہوگی، مدرسے کی تعلیم دینی ہوگی، قرآن پڑھانا ہوگا، رسول اللہ کی سنت پڑھانی ہوگی۔ وہ زندگی جو اللہ کے نبی کی زندگی تھی، وہ تعلیم جو نبی کی تعلیم تھی، وہ تعلیم جو اللہ نے اپنے نبی کو لے کر بھیجا، وہ تعلیم اگر سکھلاؤ گے دین باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا۔ اور اگر اس تعلیم سے الگ کر دیا تو ان کے ایمان کی حفاظت پھر نہیں ہو سکتی ہے۔ آج جگہ جگہ پر یہ بات دیکھنے میں اور سننے میں آتی ہے کہ ہماری خاص طور پر بیٹیاں جن کو آپ نے بچپن سے چھوٹی سی عمر سے اسکول اور کالج کے حوالے کر دیا، ان کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ جا رہی ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ اپنا گھر بساتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دین نہیں سکھلایا، ایمان نہیں سکھلایا، قرآن نہیں سکھلایا، رسول اللہ کی حدیث ان کو نہیں پڑھائی۔ اے میرے بھائیوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا کی تعلیم مت دو، جو تعلیم دینی ہو دو ان کو، لیکن سب سے پہلے ان کو دین کی تعلیم دو، قرآن و حدیث کی تعلیم دو۔ اگر دین محفوظ رہے گا آخرت کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور اگر دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو میرے بھائیوں نہ دنیا کسی کام کی ہے نہ آخرت کسی کام کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے ہم تمام ایمان والے دنیا کے اندر اس کوشش اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ جب ہم اپنے اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالی ہمارا ٹھکانہ اپنی جنت کے اندر فرما دے۔ کون سے عمل دنیا کے اندر کر کے ہم اللہ کی جنت تک پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالی فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جو شخص دنیا کے اندر دان کرتا ہے، دنیا کے اندر صدقہ کرتا ہے، دنیا کے اندر اپنا روپیہ اور پیسہ اللہ کے دین پر خرچ کرتا ہے، دین کی اشاعت میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے مدرسے میں، مسجد میں، قرآن پر پڑھنے والے طلبہ پر، پڑھانے والے اساتذہ پر
دین کے کاموں میں اپنا پیسہ جو انسان خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں اپنا پیسہ جو انسان خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنے والا انسان پسند ہے۔ جو لوگ دین پر اپنا روپیہ اور پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی جنت کو تیار کیا ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ دنیا کے اندر اپنا مال، اپنا پیسہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دوستی فرماتا ہے۔ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے، بخیل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ اب جو انسان چاہے دوستی کرے اللہ سے، جو چاہے دشمنی رکھے اللہ سے، کامیاب وہ ہے جو اللہ سے دوستی رکھتا ہے، اور ناکام وہ انسان ہے جو اپنے اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ فرمایا جو لوگ خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال اللہ دے رہا ہے جیسا کہ ایک دانہ آپ زمین کے اندر ڈالو، اس ایک دانے سے 7 شاخیں نکل کر آتی ہیں، ہر شاخ کے اوپر 100 دانے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں ایک ڈالا نکل کر 700 آئے۔ اسی طریقے پر جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا کر واپس فرماتے ہیں۔ جو لوگ دین پر خرچ کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ خرچ کرنے والے کا مال ختم ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ اضافہ فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ اضافہ فرمائیں گے۔ تمام امت میں سب سے بڑی شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مالدار انسان، لیکن اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال اور پیسہ خرچ کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا چندہ لاؤ، صحابہ گئے چندہ لے کر آئے، ابو بکر تشریف لے گئے، جو کچھ ابو بکر کے پاس تھا ان تمام کو جمع کیا، رسول اللہ کی خدمت میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے پھر اعلان فرمایا چندہ لاؤ، ابو بکر پھر گھر تشریف لے گئے، اب تو گھر کے اندر کچھ باقی نہیں ہے، دیوار پر ٹٹول کر ڈھونڈ رہے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک سوئی لٹکائی تھی کپڑا سینے کے لیے، اس سوئی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ سوئی لی اور اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر پیش فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ چندہ لے کر آؤ، ابو بکر پھر تشریف لے گئے، اب تو کچھ باقی نہیں ہے گھر میں دینے کے لیے۔ جو کپڑا ابو بکر نے پہنا ہوا تھا بازار تشریف لے گئے، اس کپڑے کو بیچا، سستا ٹاٹ کا کپڑا لے کر ابو بکر نے پہن لیا، اور جو کچھ پیسے ملے وہ اللہ کے نبی کی قدموں میں لا کر رکھ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ آسمان سے جبریل امین تشریف لائے ہیں اور جبریل ٹاٹ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کپڑا کیوں پہنے ہو؟ آج تک تو نہیں دیکھا۔ فرمایا جبریل نے آپ نے حکم دیا چندے کا، ابو بکر تشریف لے گئے بازار، اپنا کپڑا بیچا، ٹاٹ کا کپڑا پہنا ابو بکر نے، اللہ کو ادا ایسی پسند آئی، آسمانوں میں اعلان کر دیا جتنے فرشتے آسمان میں ہیں وہی کپڑا پہنے جو کپڑا ابو بکر نے پہنا ہے۔ اللہ ابو بکر کی خدمت کے اندر سلام پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے
اگر اللہ کی راہ میں اپنا روپیہ اور پیسہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو محبوبیت عطا فرمائیں گے، اپنا دوست بنائیں گے، اور بدلے کے اندر کتنا عطا فرمائیں گے انسان نہیں جانتا۔ اگر صدق دل سے ایک رتی برابر اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہو، 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، تو اللہ تعالی احد پہاڑ کے برابر بھی تم کو واپس عطا فرما سکتا ہے۔ تو فرمایا جنت میں جانے والے عمل دنیا کے اندر، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو اللہ کی راہ میں اپنا روپیہ اور پیسہ خرچ کرتا ہے، وَاتَّقَى، اور جو دنیا کے اندر تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، گناہ کرنے کا من کرتا ہے لیکن اللہ کے خوف سے گناہ کرنے سے بچتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ اپنے اور گناہ کے درمیان اللہ کے ڈر کی دیوار کو کھڑا کر لینا، آڑ بنا لینا۔ جس آدمی نے اپنے اور گناہ کے درمیان اللہ کے ڈر کو آڑ بنا لیا اور ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا ہے، اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ اس نے تقوی اختیار کیا۔ اے میرے بھائیو، دنیا کے اندر گناہ والی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس کام کو کرنے کو کہا وہ کرو، جس سے رکنے کو کہا اس سے رکو۔ اگر تم گناہ کے وقت میں اپنے آپ کو گناہ سے روکتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو، نیک عمل کرتے ہو، گناہ سے بچ جاتے ہو، تو تم تقوی والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ کے ہاں وہ بندہ محبوب ہے جو بندہ تقوی اختیار کر کے یعنی گناہ سے بچ کر دنیا میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اے میرے بھائیو، اس دنیا کی زندگی میں کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچ کر دنیا میں اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر گناہ ہو جائے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ سے مانگو، اور گناہ کرتے رہو گے، توبہ نہیں کرو گے، نہیں معافی مانگو گے، یہ دل کالا ہو جائے گا۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق کو بھی انسان سے چھین لیتا ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع، فوراً اپنے مالک کی طرف رجوع، فوراً اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع۔ کیا اللہ گناہ ہو گیا، انسان ہے، آپ معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی کو مانگتے رہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے، نبی جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کا نبی اپنے اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ امت کو پیغام دے کہ میں گناہوں سے معصوم ہو کر 70 مرتبہ روزانہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، تو تم تو گناہ کرتے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ صبح سے شام تک کم از کم 70 مرتبہ اپنے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو اے میرے بھائیوں، پہلا کام اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسرا کام اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو تم کو گناہ سے بچنا ہوگا،
نافرمانی سے بچنا ہوگا، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آج تو حال بڑا خراب ہے، جدھر دیکھو نافرمانی، جوان ہو بوڑھا ہو، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، عورتوں کو نہ پردے کی فکر ہے، اللہ کی نافرمانی ہی نافرمانی ہے ہر طرف۔ آج موبائل ہاتھوں کے اندر آ گئے، مرد ہو کہ عورت ہو، جوان ہو، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، میں کہتا ہوں آج سب سے بڑا فتنہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ موبائل ہے۔ اے میرے جوانوں، اس موبائل کے واسطے سے چاہے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ، چاہے اللہ کی جہنم کو خرید لو، یہ تمہارے ہاتھ کے اندر۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی تم کو سمجھانے والا نہیں۔ راتوں میں تم کیا کرتے ہو تم جانتے ہو، تمہارا اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر تم نے یہ کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے بچ گئے، نافرمانی سے بچ گئے، گناہ سے بچ گئے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا ٹھکانہ اپنی جنت کے اندر بنائیں گے۔ اور اگر نافرمانی کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے، تو یاد رکھنا پھر جنت کا راستہ بہت کٹھن راستہ ہے۔ میرے عزیزو، تو دنیا کے اندر وہ زندگی جو اللہ کی جنت کے اندر لے جانے والی ہے، اس میں پہلا کام اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، اس میں دوسرا کام گناہوں سے بچ کر دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا، وصدق بالحسنى، اور جو دنیا میں نیک عمل کر رہے ہو، ان نیک عمل کا ثواب کل قیامت کے دن اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ اس پر ایمان رکھنا کہ دنیا کے اندر ہمیں ثواب نظر نہیں آتا، لیکن جب قبر میں جائیں گے، کل قیامت کے دن جائیں گے، تو اللہ تعالی ہمارے اس ثواب کو ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی خود فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال کو کل قیامت کے دن تولیں گے، ترازو ہوگا، ترازو قائم کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر جو عمل کیے، جو بات کی، جو زبان سے نکالا، یہ عمل صالح اور عمل غیر صالح دونوں کے دونوں موجود ہیں۔ ایک فرشتہ ادھر بیٹھ کر لکھ رہا ہے، ایک ادھر بیٹھ کر لکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اگر اچھے عمل زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ فرما دیں گے کہ اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، اور اگر خراب عمل زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، نافرمانیاں زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ فرما دیں گے، اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اے میرے بھائیوں، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ نماز اور روزہ، اگر اس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالی معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد، ایک انسان کا حق دوسرے انسان پر، اس کو ادا کرنا۔ اگر تم نے کسی انسان کو دکھ دیا، کسی انسان کو تکلیف دی، کسی انسان کا حق مارا، کسی کو دنیا کے اندر، چاہے اس کا دھرم اور مذہب کچھ بھی ہو، اللہ تعالی کا حکم ہے
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو دینا تم کو لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہمارے چاروں طرف ہم بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دلت بھی ہیں، مختلف لوگ موجود ہیں۔ ہر انسان کا حق دینا اے لوگوں تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اگر تم نے کسی کو دکھ دیا، تکلیف دی، نقصان پہنچایا، گالی دی، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تم نے فلاں انسان کو کیوں تکلیف دی ہے۔ اللہ کا حکم ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب دو لوگوں کے درمیان فیصلے کا وقت آئے تو انصاف کی بات کرو، حق کی بات کرو۔ یہ مت دیکھنا کہ سامنے دھرم کو والا کون ہے، غیر دھرم والا کون ہے۔ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو اس سے کوئی بحث نہیں۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ ہر انسان کا حق ادا کر کے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارو۔ کسی کو دکھ مت دینا، تکلیف مت دینا، گالی مت دینا، ایک روپیہ بھی کسی کا ناحق مت لینا، کسی کے زمین و جائیداد کو مت لینا۔ اگر لے لیا اس دنیا میں، قیامت کے دن جب تک انصاف نہیں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے کوئی انسان نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو، وہ بندے کوئی بھی ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، اللہ اور رسول کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، اللہ کا نبی اس کے لیے بھی اپنے دل کے اندر درد رکھتے ہیں اور اس کے بھی دوا اور کھانے کا انتظام فرماتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اور بات کرنے کے لیے، میں آپ سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ جہاں رہو، جس جگہ رہو، اپنے تمام لوگوں کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، سب کے کام آنے کی کوشش کرو۔ ہم نے اور مسلمانوں نے اسلام کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سر اونچا کر دیا۔ دیکھا ہوگا تم نے ابھی الہ آباد میں جب کمبھ کے میلے کے اندر بھگدڑ مچی، لوگ پریشان ہوئے، تکلیف کے اندر آئے، الہ آباد کے مسلمانوں نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھولے، اپنی مسجدوں کو ان کے لیے کھولا، اپنے مدرسوں کو ان کے لیے کھولا، ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا انتظام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، دکھ اور تکلیف میں مدد کرنا تمہارا دھرم ہے۔ یہ تم نے کیا ہے، اپنے دھرم کا پالن کیا، نہیں کرتے تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں تھے، ایمان والے کہلانے کے لائق نہیں تھے۔ یہی تمہارا مذہب ہے۔ کوئی بھی تکلیف کے اندر ہو، کوئی بھی پریشانی کے اندر ہو، یہ مت دیکھنا کہ اس کا مذہب اور دھرم کیا ہے، اس کی مدد کرنا، اس کے لیے آگے آنا، اس کے لیے اپنے جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے وہ اس کے سامنے پیش کر دینا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔